قلب میں رکھتا ہے تو اسے آگاہ کیا جاتا ہے کہ تجھے اسی مٹی سے خلق کیا گیا ہے. اور جب سجدے سے سر اٹھاتا ہے تو اسے بتایا جاتا ہے کہ تیری اس دنیاوی حیات کا تعلق اسی کائنات سے ہے، مگر یہ مت سمجھ لینا کہ اسی میں ہمیشہ رہنا ہے. اسی لیے دوسری مرتبہ سجدے کا حکم دیا گیا کہ پھر سجدے میں چلے جاؤ، یعنی تمہیں اسی مٹی میں پلٹایا جانا ہے. مگر یہ بھی مت سمجھ لینا کہ مٹی میں ملائے جانے کے بعد تمہیں ختم کر دیا جائے گا. ثم الینا ترجعون، پھر تمہیں اسی مٹی سے نکالا جائے گا اور تم اس کی بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے. صرف 2 سجدوں کے فلسفے میں پوری حیات کے مفہوم و مقصد کو معصوم نے واضح کر دیا. ہم نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، کیا 2 سجدے ہماری سمجھ میں آ گئے؟ اگر سمجھ میں آ گئے ہوتے تو اللہ کی ولایت اور اس کا مولا ہونا یقیناً ہم سمجھ چکے ہوتے. نبی کی ولایت اور مولا ہونا ہماری سمجھ میں آ چکا ہوتا کہ کس طریقے سے جب وہ نفسوں پر حق تصرف رکھتے ہیں تو کتنا طیب و طاہر اور پاک و پاکیزہ بنا دیتے ہیں. جن نفوس پر وہ حق تصرف رکھتے ہیں، میں آپ کے سامنے مثالیں بیان کر چکا ہوں، آیت الہی پیش کر چکا ہوں کہ جب اللہ صاحبان ایمان کی طرف نظر کرتا ہے، انہیں طیب و طاہر اور پاک و پاکیزہ پاتا ہے تو ان کے نفس کو بھی اور ان کے مال کو جنت کے عوض میں خرید لیتا ہے. معصوم بار بار کہتے رہے دیکھو جنت سے کم پر کبھی اپنا سودا نہ کرنا، اپنی ویلیو پہچانو، اپنی حیثیت پہچانو، اپنے مقام کو پہچانو. کیا آج کا انسان اپنی حیثیت اور اپنے مقام کو پہچان چکا ہے؟ کیا یہ جانتا ہے کہ ہماری قیمت کیا ہے؟ بدبخت ہے وہ انسان جو اپنا ایمان کسی دنیاوی شے کے عوض میں بیچ دے، اور اس سے بڑا بدبخت وہ انسان ہے کہ جو اپنا ایمان کسی اور کی دنیا کے عوض میں بیچ دے. واقعات کربلا آپ مسلسل سنتے چلے آ رہے ہیں. کتنے ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنی دنیا کے لیے اپنا ایمان فروخت کیا ہے، اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ جنہیں ان کی دنیا بھی نہیں ملی، انہوں نے کسی اور کی دنیا کے لیے اپنا ایمان بیچا. تو یہ حضرت انسان جنہیں دنیاوی اعتبار سے کہا گیا کہ اشرف مخلوق، عقل و خرد، فکر اور ان تمام چیزوں میں ان سے بہتر ان کے مد مقابل مخلوقات میں کوئی اور نہیں ہے. اور تو انسان اتنا کامیاب اور کامران ہو گیا ہے کہ اس دنیا ہی کی بات نہیں، نہ معلوم کہاں کہاں کی پروازیں کر رہا ہے. ہم لوگ تو صرف شرعی اور فقہی اور چند اختلافی اپنے ذاتی مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، مگر دنیا اپنے ذاتی مسائل میں سے الجھ کر کے ہمارے اور آپ کے ذاتی جھگڑوں کو سلجھانے کے لیے نہیں بیٹھی ہوئی ہے. ہمارے سامنے شاید 1,24,000 انبیاء کی تفصیل بھی ہم ڈھونڈنا چاہے تو ہمیں نہیں ملے گی، لیکن اس وقت کائنات میں جہاں صرف 7 پلانٹس کی بات ہوتی تھی، اب ہزاروں ایسے پلانٹس انسان تلاش کر چکا ہے کہ جن کے فاصلے آپ کی اس زمین سے 5,000 نوری سال کے فاصلوں پر ہے. کر سکتے ہیں آپ یقین؟ سوچ سکتے ہیں آپ اس کے بارے میں؟ وہ کون سے پلانٹ ہے، کن آنکھوں سے دیکھے جا رہے ہیں؟ یہ حضرت انسان نے بنائی ہیں ایسی چیزیں کہ جن کے ذریعے سے وہ مخفی نامعلوم کتنے ایسے سیارے تلاش کر رہے ہیں کہ جہاں ابھی تک انسان کی نگاہیں نہیں پہنچی تھی. تو پروردگار عالم نے اس کائنات میں کیا کچھ بنایا ہے ہم نہیں جانتے. کتنے راز اس نے مخفی رکھے ہوئے ہیں ہم نہیں جانتے. یہ ہماری بدبختی ہے، بلکہ جو کہا جائے کہ انسانیت کی بدبختی ہے. کائنات کا جاننے والا ولی اور مولا اعلان کر رہا تھا سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو مجھ سے جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو. کیا پوچھا انسانوں نے؟ یہ بتائیے میرے سر میں بال کتنے ہیں، یہ بتائیے کہ کون سے پرندے انڈے دیتے ہیں، کون سے بچے دیتے ہیں.
یہ حضرت انسان کے سوال تھے. مولا کہہ رہے تھے میں اس پانی کے ذریعے سے روشنی پیدا کر سکتا ہوں, میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں, جو پوچھنا چاہتا ہوں مجھ سے پوچھو اس کے بارے میں. کوئی سوال کرنے والا نہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی جاننے والا نہیں. تو جہاں یہ ولایت کا سلسلہ قائم ہوتا ہے وہاں علم و آگہی اور دانش مندی عطا کی جاتی ہے. بدبختی ہے انسانوں کی جو ان سے لینا نہیں چاہتے. اور یہی مسئلہ آج بھی ہے فقیہ اور ولی فقیہ کی مناسبت سے کہ وہ بھی ہم سے کہنا چاہتا ہے کہ اپنے تمام تر مسائل کو ہمارے سامنے لے آؤ, ہم ان کو سلجھا کر کے تمہارے مسائل کا حل کا جواب تمہیں دے دیں گے. ہم اس کی سننے کے لیے تیار نہیں. محمد آل محمد بلندر سلوات. آج بھی انسان, اس دور میں بھی انسان علم, روشنی, آگہی سب کو چھوڑ کر کے تاریکی اور بستی کی طرف بڑھ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ مولا کو چھوڑ دیا ہے, کیونکہ ولی کو چھوڑ دیا ہے جو انسانیت کی رہنمائی کے لیے اس کائنات میں آئے, ان کی کامیابی اور کامرانی کے لیے آئے. اگر انہیں انسان چھوڑ دے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ تاریکی ہے. سورہ بقرہ کی جو آیت الکرسی کی مناسبت سے آپ نے پہلا حصہ سنا, اس کا دوسرا حصہ یہی ہے کہ جس نے کفر اختیار کیا اس نے طاغوت کو اپنا ولی بنا لیا ہے. اور طاغوت کیا کرتا ہے؟ وہ الٹا کرتا ہے, نور سے نکال کے ظلمات میں لے جاتا ہے. یہی کام کرتا ہے. تو کفر کے نتیجے میں اگر اللہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ طاغوت کو اگر تم نے کفر کی صورت میں طاغوت کو ولی بنایا تو تمہیں نور سے متمسک نہیں رہنے دے گا. آج یہ فتنہ و فساد برپا کیے جا